اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب مبین کو صحیح طریقے سے پڑھ کر اس کو سمجھنے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس کی مجلس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل، احسان اور کرم سے سورہ بقرہ کی 196 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ ہم اگلی دو آیات 197 اور 198 دو آیات کو مکمل کریں گے۔ ابھی ہمارا موضوع وہی حج کا چل رہا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ حج جو ہے ہر انسان پر فرض نہیں ہے۔ حج صرف صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، جس طرح کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، جو شخص باعتبار راستہ کی اس کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو آدمی طاقت نہیں رکھتا اس کے پاس تو عذر ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہے پھر اگر وہ کفر کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ پھر ہم نے گزشتہ کل کی آیات میں پڑھا تھا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا، لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا۔ ان نے 3 بار یہ کلمہ کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ پھر فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ جو تھے وہ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دے دیں اسے کریں، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جائیں۔ اور پھر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت کے راوی بھی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا حج مبرور۔ یہ جو ہے یہ صحیحین میں
بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مروی ہے کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں، مسلم میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو بیشتر ہوتے ہیں۔ اور ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا، ہاں، ان کے ذمہ وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں، حج و عمرہ۔ اور فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج فرض جو ہے وہ جلد ادا کیا کرو، کیا معلوم کہ کیا پیش آ جائے۔ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، اور حج انسان کے اوپر فرض ہے، یہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ حج میں پھر قربانی ہے، اس میں پھر یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کے بڑے فضائل ہیں۔ یعنی یوم عرفہ میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان جو اپنے لیے دعا کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، اس میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت نافع ہیں، وہ فرماتے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے، تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے یا اہل عرفات کے ساتھ مخصوص ہے؟ یعنی جو لوگ صرف عرفات میں موجود ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہے یا دوسرے لوگ بھی بخش دیے جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اعمال کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی دو آیات 197 اور 198 جو ہیں وہ تلاوت کی۔ تو یہاں دیکھیں کہ یعنی الحج اشہر معلومات، تو یہ جس کے بارے میں ایک دوسری جگہ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اور حرمت والے یہ مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے جو ہیں یہ محترم جانے جاتے تھے، اور ان کا احترام جو ہے اب بھی باقی ہے۔ تو ہر مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کرنا منع ہے، مگر رب کائنات نے
ممانت میں ان 4 مہینوں کو خاص طور پر ذکر کیا، ان مہینوں کی عظمت اور حرمت ظاہر اور ان کا باقی مہینوں سے تاکہ امتیاز ہو جائے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، زمانہ حج جو ہے وہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، شوال، ذی القعدہ اور 10 تاریخیں ذی الحج کی، بعض علماء کے نزدیک یہ ہے۔ تو فمن فرد فیہن الحج، تو جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ فلا رفث، وہ کوئی فحش بات نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ جو ہے وہ گناہ کا کام کرے، ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، جو نیک کام کرو گے تم، من خیر، اچھے کاموں میں سے، یعلمہ اللہ، خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، وتزودوا، اور تم خرچ لے لیا کرو جب حج کو جانے لگو، فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گداگری سے بچنا ہے، اور سب سے زیادہ جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب، ایسی عقل لوگو مجھ سے ڈرتے رہو، لیس علیکم جناح، تم کو اس میں ذرہ بھی گناہ نہیں کہ حج میں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اسی طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل دو، اور حقیقت میں اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہ ان آیات مبارکہ میں یہاں یہ حکم دیا گیا کہ یہ ہیں، یعنی یہاں مفسرین نے کہا کہ الحج اشہر معلومات سے مراد یہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن صرف حج مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری اختلاف ہیں فقہا کے درمیان، تو اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں اس سے الحج اشہر معلومات سے مراد یہ ہے کہ حج ان مہینوں کا ہے جو معلوم اور مقرر ہیں، تو ان مہینوں کے میں احرام باندھنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، اور گو دوسرے مہینوں کا احرام بھی صحیح ہے، چونکہ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق، ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہ مذہب ہے کہ سال بھر میں جس مہینے میں چاہے حج کا احرام جو ہے وہ باندھ سکتا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے جو آیہ کریمہ پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ آخر تک، تو پھر دوسری دلیل انہوں نے اس چیز کو بنایا کہ حج اور عمرہ دونوں نسک دونوں کو کہا گیا، اور عمرے کا احرام چونکہ انسان ہر مہینے میں باندھ سکتا ہے، تو اسی طرح اگر وہ حج کا احرام بھی باندھے گا تو وہ بھی صحیح ہوگا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان مہینوں کے علاوہ جو حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا صحیح ہے، بلکہ ان کے ہاں اس کے علاوہ اگر حج کا احرام باندھا جائے تو وہ غیر صحیح ہے، اور بلکہ اس میں بھی پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں کہ آیا اس احرام سے جو ہے وہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں امام صاحب کے 2 قول ہیں، اور ابن عباس اور حضرت جابر، عطا، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی مذہب ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا باندھنا غیر صحیح ہے، اور ان پر یعنی انہوں نے اس پر دلیل یہ قائم کی کہ الحج اشہر معلومات۔ تو ایک دوسری جماعت بھی عربوں کی جو کہتی ہے کہ اس آیت کے ان الفاظ سے مطلب یہ ہے کہ حج کا وقت جو ہے
وہ ایک خاص مقرر وقت ہے. چونکہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حج جو ہے وہ واجب مضیق ہے اور عمرہ جو ہے وہ واجب موسع ہے. یعنی حج انہیں مخصوص دنوں میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ سال کے پورے سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پھر یعنی انہی مہینوں سے پہلے جو حرام کا حج باندھے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. اور انہوں نے اس پر بھی قیاس کیا کہ جس طرح اگر کوئی شخص نماز سے پہلے، نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اسی طرح اگر حج کے مہینوں سے پہلے وہ احرام باندھ لے گا تو اس کا احرام جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اور پھر اسی طرح اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو یہ یعنی لائق نہیں کہ وہ حج کے مہینوں کے سوا بھی حج کا احرام باندھے. تو ان کی بھی دلیل جو ہے وہ یہی الحج اشہر معلومات. اور پھر اس دلیل کی تقویت یہ بھی ہے کہ ترجمان قرآن، مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے اس مسئلے میں. اور ان کے اس قول سے جو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ سنت یوں ہے، تو اس سے اور بھی تقویت ملتی ہے اس چیز کو. تو اس میں یعنی اور مزید، لیکن اب دیکھیں کہ زیادہ جو افضل ہے وہ انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھنا ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان دلائل کی روشنی میں زیادہ تقویت یہی ہے کہ حج کے مہینوں میں ہی حج کا احرام باندھا جائے. اب دیکھیں یہاں کے یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج قران یا افراد کا احرام جو ہے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے. البتہ تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر ہل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے. تو یہ فتح الباری میں، کتاب الحج اور ابواب العمرہ میں اور موطا امام مالک میں یہ موجود ہے. اسی طرح یعنی افاقی لوگ حج تمتع میں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے احرام باندھیں گے. البتہ بعض علماء کے نزدیک مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حدود سے باہر جانے کی یعنی اہل مکہ کو ضرورت نہیں ہے. اس طرح وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں. تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور امر سے صرف 2 قسم کے عمرے ثابت ہیں. ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا عمرہ جو ہے وہ مفردہ جو یعنی ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے. باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین ہل سے عمرے کے لیے احرام باندھنا وہ کہتے ہیں کہ غیر مشروع ہے، لیکن بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک یہ جائز ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. یعنی جس نے حج کیا اور شوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا. تو اب دیکھیں یہاں کہ تقوی سے مراد یہاں یعنی اس آیہ کریمہ میں سوال سے بچنا ہے. بعض لوگوں کا جو یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں گے. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی حج اسی شخص پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے. تو پہلے یہاں زاد راہ کو ساتھ لے کر جانے کا حکم دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر زاد سفر کے نکل پڑیں اور پھر کہیں کہ اللہ پہ توکل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعقل و توکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ یعنی زاد راہ حج کے لیے گھر سے جب نکلے تو وہ ساتھ لے کے نکلے. یعنی یہ جو کنسیپٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ بغیر کسی چیز کے بندہ کہے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا. تو یہاں فضل سے مراد اب جو ہے تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں. یعنی اب دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے جو بازار تھے عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز، یہ بڑی بڑی منڈیاں تھیں حج کے دنوں میں جہاں خوب تجارت ہوتی تھی. تو اسلام قبول کر لینے کے بعد بعض لوگوں نے اسے مناسب خیال نہ کیا کہ حج دنوں میں تجارت کی جائے. تو حج کے دنوں میں یعنی اگر آپ کی نیت حج کی ہے اور اس کے ساتھ تجارت کی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے.
تو ان کا خیال تھا کہ جو تاجر مال تجارت لے کر مینا اور مکہ کے بازاروں کے لیے جاتے یا اونٹ والے اپنے اونٹ بیچنے کے لیے مزدلفہ عرفات و مینا لے جاتے، ان کا حج ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں تجارت آ گئی، وہاں عبادت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو اس میں کوئی ایسی گناہ والی بات نہیں ہے کہ انسان اپنا رزق حلال طریقے سے تلاش کرے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد جب انسان ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ پھر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ 9 ذی الحجہ کو، یعنی جب زوال آفتاب سے لے کر غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اور حدیث پاک میں جیسا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، یعنی حج جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ تو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے نکلتے ہیں، پھر مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ جمع کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں یعنی اللہ کا ذکر کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر، یعنی اس میں تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اس میں تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب آپ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر لیں تو پھر فجر تک، یعنی پھر فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، تو اس وقت تک آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں محفوظ یعنی مشغول رہیں، کیونکہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یعنی فرمان ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی انسان کی جو زبان ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور اب دیکھیں کہ اللہ کے ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو بے شمار برکات اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس بھی چیز کی آپ عادت بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ اگر کوئی انسان ہر وقت گالیاں نکالتا ہے تو اس کے منہ پہ پھر وہ ہر وقت گالیاں آتی ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر جاری و ساری رہے گا۔ اگر آپ حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان پر درود شریف جاری و ساری ہو جائے گا۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری و ساری ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ان کو انہی چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یعنی فقہا نے کہا کہ یعنی کم سے کم بھی چیز جو ہے، یعنی رفث سے یہاں مراد یہ ہے، ایک تو جماع ہے، لیکن فقہا نے یہاں تک کہا کہ اس طرح کی کوئی بات بھی عورت کے ساتھ کرنا، مثلا یہ کہنا کہ جب ہم احرام کھول لیں گے تو ہم جماع کریں گے، یا اس طرح کی کوئی یعنی مقدمات یا کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا، یا اس کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے اس سے منع کیا گیا، یعنی ہر قسم کے گناہ سے۔ اور پھر یعنی یہاں یہ بھی مراد ہے کہ بیوی کے ساتھ خلوت میں یعنی مخصوص باتوں کا کرنا۔ تو پھر اس طرح جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، ان سب چیزوں سے یعنی منع کیا گیا۔ اور یہ یعنی یہاں حج کے چند ضروری احکامات ان آیات میں بیان کیے گئے، یعنی یہ کہ بیوی کے ساتھ اختلاط اور بے حجابی جو ہے وہ بالکل ممنوع ہے، حتیٰ کہ شہوانی خیالات جو ہے وہ زبان پر لانے کی بھی اجازت نہیں۔ جس طرح روزوں میں کئی امور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرہیز کا حکم دیا، اسی طرح حج کے زمانے میں بھی پوری طہارت اور پاکیزگی برقرار رکھنے کا رب کائنات نے حکم دیا۔ پھر تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں یعنی سے بچا جائے۔ ظاہر ہے کہ حرام کی حالت میں جب کہیں جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں تو دوسرے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر ہر قسم کے جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی چونکہ ان سے انسان کا جو ہے حج، آپ دیکھیں کہ حج جو ہے یہ اس میں بھی مقصود تقویٰ ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں یعنی گزارش کی تھی۔ تو جب انسان یہ چیزیں کرے گا تو
اس کے تقوی میں خلل آئے گا، اس کے ایمان میں خلل آئے گا، تو پھر وہ اللہ کی قربت کے بجائے اللہ کی دوری سے کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے انسان کو یعنی ہمیشہ حج کے دنوں میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، اپنی زبان کو فحش چیزوں سے بچانا چاہیے، رفث سے بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں سے یعنی یہاں بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یعنی آخر میں یہ فرمایا گیا کہ تقوی جو ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ ذات راہ ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کے کرنے میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، انسان کی نیت، چونکہ آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ انما الاعمال بالنیت، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ حج کریں گے، اس کے ساتھ رزق حلال کا اہتمام کریں گے، خود بھی رزق حلال کھائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو، تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، پھر اس کے بعد جب وہاں عرفات سے واپس ہونے لگے تو پھر اللہ کا ذکر، یعنی مشاعر حرم سے یہاں مراد مزدلفہ ہے، وہاں اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح، یعنی یہ دوال جو ہے، دوالین یہ دال کی جمع ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ذکر کے معنی ہے یاد کرنے کے، تو یہاں ذکر سے مراد عبادت الہی ہے، اس میں یعنی نوافل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اس میں قیام اللیل بھی ہو سکتا ہے، اس میں تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے حج کی عبادت کو ادا کر سکیں، اور جو لوگ حج پر گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور جو آئندہ سال حج کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی انسان کو اس سے پہلے حج کے مسائل کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے علم میں یہ سارے مسائل ہوں، صحیح طریقے سے حج کس طرح کیا جاتا ہے، حج کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی شرائط، اس کی یعنی قربانی کے مسائل، اسی طرح عرفہ سے متعلقہ جو مسائل ہیں، مزدلفہ، پھر رمی جمرات کے حوالے سے جو مسائل ہیں، تو یہ ان مسائل پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے حج کا ارادہ کیا ہے تو ابھی سے ان کوئی بھی حج سے متعلقہ کتاب لے لیں یا کسی عالم دین سے رہنمائی حاصل کریں، تو اس وقت انسان کو آسانی ہوتی ہے اور زیادہ یعنی شرح صدر ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے حج کے فریضے کو ادا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ اپنے خزانہ غیب سے وسائل پیدا فرمائیں کہ وہ حج اور عمرہ کی نعمت سے مشرف ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب عطا فرمائے، اور بار بار خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی حاضری تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔